السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور تیسرے والیوم میں جو ہے ہم اس کے جو پڑھ رہے ہیں وہ آج کا چیپٹر اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے یہ باب جو ہے وہ قیامت کے احوال اور دوبارہ اٹھائے جانے کا جو ہے وہ بیان ہے اس حوالے سے، اور اس میں جو آگے سب چیپٹر ہے وہ آج کا تھا حساب، قصاص اور میزان کا بیان۔ حساب، قصاص اور میزان کا بیان ہے، اور حدیث نمبر ہے 5549۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جس کسی سے حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ میں نے عرض کیا، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کسی کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو صرف پیش کرنا ہوگا، لیکن جس کی حساب میں جانچ پڑتال کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ حدیث نمبر 5550۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے گا۔ اس کے اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان ہوگا، نہ کوئی حجاب ہوگا جو اسے چھپا سکے۔ اپنے دائیں دیکھے گا تو وہ اپنے اعمال ہی دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، وہ اپنے بائیں دیکھے گا تو وہ آگے بھیجے ہوئے اپنے اعمال ہی دیکھے گا، وہ اپنے آگے چہرے کے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ ہی نظر آئے گی۔ تم جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو۔ حدیث نمبر 5551۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ مومن کو قریب کر لے گا، اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا کر فرمائے گا، کیا تم فلاں گناہ پہچانتے ہو؟ کیا تم کو فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ عرض کرے گا، رب جی ہاں، حتیٰ کہ جب وہ اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف و اقرار کرا لے گا تو وہ شخص اپنے دل میں سوچے گا کہ وہ تو مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور آج میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب اعمال نامہ دے دی جائے گی، البتہ کفار اور منافقین تو انہیں ساری مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا تھا، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حدیث نمبر 5552۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا ایک عیسائی دے گا اور فرمائے گا، اس کے بدلے میں جہنم کی آگ سے تیری آزادی ہے۔ حدیث نمبر 5554۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات و تعلیمات پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے، جی ہاں میرے پروردگار۔ ان کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا انہوں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیے تھے؟ وہ کہیں گے، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے آگاہ کرنے والا آیا ہی نہیں۔ ان سے کہا جائے گا، آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہیں بلایا جائے گا تو تم گواہی دو گے کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، ہم اسی طرح تمہیں امت وسط بنایا تھا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول اللہ تم پر گواہ ہو۔ حدیث نمبر 5554۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ ہنس دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، بندے نے اپنے رب سے مخاطب ہونے سے وہ عرض کرے گا، رب جی کیا آپ مجھے ظلم سے نہیں بچائیں گے؟ فرمایا، وہ رب تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں، ضرور۔ فرمایا، وہ عرض کرے گا، میں اپنے خلاف صرف اپنے نفس ہی کی گواہی قبول کروں گا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تیرے نفس ہی تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور لکھنے والے معزز فرشتے بھی گواہی کے لیے کافی ہیں۔ فرمایا، اس کے بعد منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ کلام کرو۔ فرمایا، وہ اس کے اعمال کے متعلق بولیں گے، پھر اس بندے کے اور اس کی زبان کے درمیان سے پابندی اٹھا لی جائے گی۔ فرمایا، وہ اپنی زبان سے بول کر کہے گا کہ تمہارے لیے دوری ہو اور ہلاکت ہو، میں تمہاری ہی طرف سے جھگڑا تھا۔ حدیث نمبر 5555۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا ہم روز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دوپہر کے وقت جبکہ مطلع ابر آلود نہ ہو سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف
تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم 14ویں رات جبکہ مطلع ابر آلود بھی نہ ہو چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے رب کے دیدار میں بس اتنی تکلیف محسوس کرو گے جس طرح تم ان دونوں سورج اور چاند میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے ملاقات کرے گا تو وہ فرمائے گا اے فلاں، کیا میں نے تمہیں عزت نہیں بخشی تھی؟ کیا میں نے تمہیں سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا میں نے تیری قوم پر سردار نہیں بنایا تھا اور تو ان سے چوتھا حصہ وصول کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ فرمایا رب تعالیٰ فرمائے گا کیا تو جانتا ہے کہ تو مجھ سے ملاقات کرنے والا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے آج تجھے بھلا دیا جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا رکھا تھا۔ پھر رب تعالیٰ دوسرے سے ملاقات کرے گا، اس پہلے کی مثال ذکر کیا۔ پھر وہ تیسرے سے ملاقات کرے گا تو وہ بھی اسی طرح کی مثال کہے گا۔ عرض کرے گا رب جی میں آپ پر، آپ کی کتاب پر اور آپ کے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ کیا، اور وہ جس قدر ہو سکا اپنی تعریف کرے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا یہیں ٹھہرو۔ پھر کہا جائے گا ہم ابھی تجھ پر گواہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں غور و فکر کرے گا وہ کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے گا؟ اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران سے کہا جائے گا بولو۔ چنانچہ اس کی ران، اس کے گوشت، اس کی ہڈیاں اور اس کے عمل کے مطابق کلام کریں گے، اور بیان یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی طرف سے اس کا عذر زائل کر دے گا، اور یہ منافق شخص ہوگا اور یہ وہ ہوگا جس پر اللہ ناراض ہوگا۔ اور ابو ہریرہ سے مروی حدیث ابن عباس میں باب التوکل میں ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 5556۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت سے 70,000 افراد حساب و عذاب کے بغیر جنت میں لے جائے گا، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور مزید یہ کہ میرے رب کی طرف سے 3 چلو ہوں گے۔ حدیث نمبر 5557۔ حسن بصری ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا روز قیامت لوگ 3 بار اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ پہلی 2 مرتبہ کی پیشی میں جھگڑا اور معذرت ہوگی، تیسری پیشی کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال نامے اڑیں گے، چنانچہ کوئی انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑنے والا ہوگا اور کوئی بائیں ہاتھ۔ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث اس وجہ سے صحیح نہیں کہ حسن بصری نے ابو ہریرہ سے نہیں سنا۔ حدیث نمبر 5558، اور بعض راویوں نے اسے حسن بصری کے واسطے سے ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5559۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ میری امت کے ایک آدمی کو ساری مخلوق کے سامنے لائے گا اور اس کے 99 رجسٹر کھولے گا، اور ہر رجسٹر کی لمبائی حد نظر تک ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو کہ تم نے نہ کی ہو، یا میرے لکھنے والوں نے، حفاظت کرنے والوں نے تم پر کوئی ظلم کیا ہو؟ وہ عرض کرے گا رب جی نہیں۔ اللہ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا رب جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، کیونکہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایک کارڈ نکالا جائے گا، اس پر درج ہوگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ فرمائے گا اور وزن پر حاضر ہو، اور وہ عرض کرے گا رب جی ان رجسٹروں کے مقابلے میں اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ اللہ وہ فرمائے گا آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا ایک پلڑے میں وہ دفاتر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ کارڈ رکھا جائے گا، تو وہ دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ کارڈ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ حدیث نمبر 5560۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا تو وہ رو پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے جہنم کی آگ کو یاد کیا تو میں رو پڑی۔ تو کیا روز قیامت آپ اپنے اہل خانہ کو یاد رکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، 3 مقامات ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا: میزان کے موقع پر، حتیٰ کہ وہ جان لے کہ آیا اس کی میزان ہلکی پڑتی ہے یا وہ بھاری ہوتا ہے; نامہ اعمال کے وقت جب کہا جائے گا کہ آؤ اپنا نامہ اعمال پڑھو، حتیٰ کہ وہ جان لے گا کہ اس کا نامہ اعمال کہاں دیا جائے، اور اس کے دائیں ہاتھ میں ہے یا اس کی پشت کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں ملتا ہے; اور پل صراط کے موقع پر جب اسے جہنم پر رکھا جائے گا،
حدیث نمبر 5561 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی آیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے کچھ غلام ہیں، وہ میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، جبکہ میں انہیں برا بھلا کہتا ہوں اور انہیں مارتا ہوں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا معاملہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روز قیامت ہوگا تو انہوں نے تجھ سے جو خیانت کی ہوگی، تیری نافرمانی کی ہوگی اور تجھ سے جھوٹ بولا ہوگا، ان کا اور تو نے جو انہیں سزا دی ہوگی اس کا حساب کیا جائے گا۔ اگر تیری سزا ان کی غلطیوں کے مطابق ہوئی تو پھر معاملہ برابر رہے گا، تیرے لیے کوئی ثواب و عقاب نہیں ہوگا، اور اگر تیری سزا ان کی خطاؤں سے کم رہی تو پھر تجھے زائد حق حاصل ہوگا، اگر تیری سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی تو پھر اس زیادتی کا تجھ سے انہیں بدلہ دلایا جائے گا۔ یہ سن کر وہ آدمی مجلس سے دور ہو کر پیچھے چیخنے اور رونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اللہ کا فرمان نہیں پڑھتے؟ ہم روز قیامت انصاف کا ترازو قائم کریں گے تو کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر عمل ظلم برائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور کافی ہے، اور ہم حساب کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اس آدمی سے نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے لیے اور ان کے لیے ان کی علیحدگی سے بہتر کوئی چیز نہیں پاتا، میں آپ کو بناتا ہوں کہ وہ سارے آزاد ہیں۔ حدیث نمبر 5562 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کسی نماز میں یہ دعا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا کرتے ہوئے سنا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال پر نظر ڈال کر اس سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ عائشہ اس روز جس کے حساب کی جانچ پڑتال کی گئی تو وہ مارا گیا۔ حدیث نمبر 5563 ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انہوں نے عرض کیا، مجھے بتائیں کہ اللہ عز و جل نے جو یہ فرمایا ہے، اس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے تو روز قیامت کھڑے ہونے کی کوئی طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قیامت کا دن مومن پر ہلکا کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ اس طرح فرض نماز کی طرح ہوگا۔ حدیث نمبر 5564 ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے متعلق دریافت کیا گیا، جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، اس دن کی طوالت کس قدر ہوگی؟ کیا لوگ اتنا لمبا قیام کر سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس دن کو مومن پر اس قدر آسان کر دیا جائے گا کہ وہ اس پر فرض نماز سے بھی ہلکا ہو جائے گا، اور اس سے دنیا میں پڑی تھی۔ دونوں حدیث کو امام بیہقی نے کتاب الواصل والنشور میں نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 5565 اسماء بنت یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تمام لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے گا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، وہ تہجد گزار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہوں گے، وہ قلیل ہوں گے اور وہ بغیر حساب جنت میں جائیں گے، پھر باقی لوگوں کے حساب کے متعلق حکم فرمایا دیا جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے جو پاس نوٹیفیکیشن کے ذریعے آئے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔